السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج فتنوں کا دور ہے اور آج کے دور میں اکثر و بیشتر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگ علماء کی غلطیاں تلاش کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ جس کو دیکھیے جمعہ میں آتا ہے علماء کے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے، رمضان میں آتا ہے تو علماء کے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی غلطیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے کہ ان کی بیوی کیا کر رہی ہے، ان کی بچی کیا کر رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن امام صاحب کی بہت فکر رہتی ہے، اور امام صاحب کے پیچھے اتنے پڑے رہتے ہیں کہ امام صاحب کو جب تک نکلوا نہ دے اپنے مسجد سے تب تک ایسے لوگوں کو چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ تو جو لوگ علماء کی غلطیوں کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوگا، ذرا سن لیجئے ایک دو باتیں۔ تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ نمبر 272 کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں رات میں جب سویا تو بالکل ہی ٹھیک ٹھاک تھا، اور جب میں سویا تو میں نے یہ ارادہ کیا، دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ کہ جب صبح کروں گا تو اٹھ کر کے سب سے پہلے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطیوں کو تلاش کروں گا کہ وہ کیا کیا غلطی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی سوچ کر کے سو گیا، جب صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا، اور جب میں مسجد جا رہا تھا تو ایک عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ ہو گیا کہ میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں ہمیشہ ایک کتا بیٹھا کرتا تھا، اور وہ کتا ایسا کتا تھا جو مجھے ہمیشہ دیکھتا تھا، کبھی بھی مجھے دیکھ کر نہ ہی اس نے بھوکا اور نہ ہی اس نے مجھے کاٹا اور نہ ہی کسی اور کو اس نے کبھی کاٹا۔ لیکن جس رات میں نے ایسا ارادہ کیا تھا کہ صبح اٹھ کر کے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطیوں کو تلاشوں گا، تو اس دن فجر کی نماز میں جاتے ہوئے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ وہی کتا جو مجھے دیکھ کر کے کبھی نہیں بھوکتا تھا، اس دن اس نے مجھے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے مجھے بخار بھی آ گیا۔ جی ہاں، سنیے، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو کتا مجھے دیکھ کر کے کبھی نہیں بھوکتا تھا اور کبھی نہیں کسی کو کاٹا، آج اس نے مجھے کاٹ لیا، ایسا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطیوں کو تلاش کروں گا۔ تو جی ہاں، سن لیجئے، جو لوگ بھی امام صاحب کی غلطیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ اور پتہ نہیں لوگوں کو آج کل کیا ہوتا ہے، ارے بھائی امام صاحب بھی ایک انسان ہے، اپنے کیسوں بھی رہے چلے گا، اپنے بے نمازی رہے چلے گا۔ اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے کہ داڑھی موچھ چھلا جو ہوتا ہے وہ بھی امام صاحب کے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں اور ایک واقعہ سن لیجئے، جو لوگ امام صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا کتنا برا انجام ہوگا، ذرا سن لیجئے۔ عمران بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو العروق تھا، اور یہ وہ انسان تھا جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارا تھا۔ جی ہاں، وہ فتنہ خلق قرآن، یعنی کہ ایک فتنہ پیدا ہوا تھا کہ قرآن کو مخلوق کہو ورنہ ہم تم کو مار دیں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو خیر، تو یہ ابو العروق جو انسان تھا، اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوڑے برسائے تھے۔ جی ہاں میرے دوستو، کوڑے جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ بھی شل ہو گئے تھے۔ تو عمران بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص 45 دن تک 45 ڈیز تک کتے کی طرح بھوکتا رہا، اور کتے کی طرح بھوکتے 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 مر گیا۔ یہ دیکھیے انجام کس کا؟ اس انسان کا جس نے علماء کو ستایا تھا۔ تو میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں، علماء کے پیچھے نہ پڑا کریں۔